بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 14، پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ وَاسْتَوَى، کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب تک پہنچے، حالت شباب تک جوان ہو گئے، وَاسْتَوَى، اور اپنے پورے قد و قامت پر آ گئے، یعنی پوری طریقے سے جو بلوغت کا زمانہ ہوتا ہے، طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ ان کو حاصل ہو گیا۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم دونوں عطا کیا۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہاں پر حکمن کا جو لفظ ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، حکمت کے لیے بھی اور پھر آربیٹریشن یا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ وہ جج کر سکے کہ یہاں پر کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا، اور پھر پروردگار عالم اپنی ایک پالیسی بیان کرتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اسی طرح سے جو نیک کردار افراد ہوتے ہیں ہم ان کو جزا عطا کرتے ہیں، یعنی جو نیک کردار ہوگا اس کی طرف پروردگار عالم کی خاص نظر رحمت متوجہ ہوگی۔ یعنی یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا، تو اس کا ریزن پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ چونکہ وہ محسنین میں سے تھے لہٰذا ہم نے ان کو یہ تمام تر چیزیں عطا کی۔ اور اسی طرح سے جو محسنین ہوتے ہیں، جو نیک کردار افراد ہوتے ہیں، ان کی طرف ہم اپنی ان عنایتوں کو متوجہ کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ توفیق ملتی ہے، ان کو یہ عنایتیں، یہ نعمتیں پروردگار کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ اب جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم ایک منظر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، یعنی ہم اس بات کو سمجھ چکے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہیں، جناب آسیہ ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں، ان کی ماں سے ان کا رابطہ ہو چکا ہے، اور وہ بچپن ہی سے اپنی ماں کے ساتھ بھی مربوط ہیں، کافی عرصے تک وہ وہاں پر رہے ہیں۔ بعض کتابوں کے اندر تو اس کی صراحت آئی ہے کہ جناب آسیہ نے یہ کہا کہ یہ بچہ اب تمہارے پاس ہی رہے گا، بس اسے ہمارے پاس دکھلانے کے لیے لاتے رہنا تاکہ ہم بھی اس کو دیکھتے رہیں، تو جب تک اس کے دودھ پینے کا زمانہ ہے یہ تمہارے پاس رہے، ہمارے پاس اس کو لاتے رہنا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ مرحلہ پورا ہو گیا کہ جس کو فصال سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جس میں دودھ بڑھائی جس کو کہتے ہیں، کہ اب مزید اس بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام محل ہی کے اندر شفٹ ہو گئے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ربط اور ایک تعلق بہرحال بنی اسرائیل سے رکھا۔ یہ آگے کی آیتیں اس بات کو سمجھاتی ہیں، یعنی پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی وہ مرحلہ بہت دور ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر جائیں گے اور پروردگار عالم ان سے خطاب کرے گا اور پھر وہ معجزات عطا کیے جائیں گے، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا۔ ابھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام مصر کا جو پہلا زمانہ ان کا ہے اس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو یہاں پروردگار عالم نے جو تعبیرات آگے استعمال کی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ محل میں رہتے ہوئے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے
جو امانت کے تقاضے ہوتے ہیں، جو صداقت کے تقاضے ہوتے ہیں، جو غریب پرور ہونے کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ اس کو پورا کر رہے تھے، اور وہ مختلف موقعوں پر توحید کے بارے میں گفتگو بھی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی جو مظلومیت ہے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یعنی ایسا کیوں ہونا چاہیے کہ ایک قوم کو ہم لوگ پیس کر رکھنا چاہتے ہیں، کرش کرنا چاہتے ہیں، دیوار سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ نمایاں ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل والے بھی ان کو اپنے ایک لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے، جو آگے تعبیر استعمال ہونے والی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو پروردگار عالم اب جو منظر بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ مدینہ اس کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ دخل، موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں۔ کس وقت داخل ہوئے؟ علی حین غفلۃ من اہلہا، اس وقت داخل ہوئے کہ جب وہاں کے لوگ اس ماحول سے بے خبر تھے۔ اس تعبیر کے استعمال کرنے کی وجہ سے مفسرین کے درمیان بحث ہوئی کہ وہ وقت کون سا تھا، رات کا وقت تھا، بالکل ارلی مارننگ کا وقت تھا، یا دوپہر کا وقت تھا جب لوگ قیلولہ کے عالم میں ہوتے ہیں کہ جب اپنے اپنے گھروں کے اندر، عربستان میں تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دوپہر کا بعد کا وقت جو ہے وہ آرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں شاید اتنی زیادہ اس کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بہت ساری فیملیز ہیں کہ تھوڑا بہت آرام کرنا دوپہر کے ٹائم پر وہ پسند کرتی ہیں، وہاں تو یہ بہت زیادہ کامن تھا۔ تو پرانے زمانے کے اندر بھی یہ سلسلہ موجود تھا، یہ قدیم رسم اور ایک ٹریڈیشن ہے جو چلی آ رہی۔ تو یہ وقت تھا یا بالکل ارلی مارننگ کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا جب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر جا چکے تھے، مگر کوئی ایسا وقت تھا جو بہت بھیڑ بھاڑ کا وقت نہیں تھا جس کے اوپر آپ کہیں کہ پیک آورز نہیں تھے، رش آورز نہیں تھے۔ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں لوگ عام طور پر اپنے گھروں کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر کے اندر۔ اب یہ شہر میں داخل ہوئے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اپنے محل میں تھے، وہاں سے وہ داخل ہوئے شہر کے اندر۔ یہ بات پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو فرعون کا محل تھا وہ وادی جو مصر کا جو دریائے نیل کے پاس کا علاقہ تھا کہ جہاں سے وہ ریور ویو ان کو حاصل ہو سکے، اس جگہ پر تھا۔ تو وہاں سے داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ مین بستی جو ہے اس سے فاصلے پر تھا، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے اور پھر واپس پلٹ کر آئے، مگر ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، جو ان کا رویہ ہے، وہ فرعون اور آل فرعون کے لیے ایک ہاسٹائل بیہیویئر بن چکا تھا۔ یعنی وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ جوان ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، باوجود یہ کہ یہ ہمارے محل ہی کے اندر رہا، مگر اس کی اپروچ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا فیور چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کے درمیان بھی یہ لیڈر کے طور پر معروف ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ جو یہ فرعون والے ہیں اور آل فرعون ہیں ان کے لیے یہ دشمن کی حیثیت سے متعارف ہوتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایک پروبیبل اپوننٹ ہے کہ جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اب آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا کہ دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے مدینے کے اندر یعنی شہر کے اندر اس وقت کہ جب لوگ غفلت کی حالت میں تھے۔ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ لوگ سڑکوں پر نہیں تھے، ایز سچ کوئی بہت زیادہ رش آور نہیں تھے۔ فوجد فیہا رجلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دو مردوں کو دیکھا، دو لوگوں کو دیکھا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ کہ یقتتلان، وہ آپس میں لڑ رہے۔ قتال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنا، اور شدید ایک لڑائی ہو رہی ہو اس کو کہا جائے گا۔ تو یقتتلان، یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ اس سے اور یہ اس سے، ان دونوں کے درمیان گتھم گتا ہاتھا پائی ہو رہی تھی، لڑ رہے تھے۔ ان میں سے کون کون تھا؟ یہ دو افراد جو لڑ رہے تھے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے کہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید کی بہت انٹرسٹنگ ہے، یعنی یہ شیعوں میں سے، یعنی یہ موسیٰ والا ہے، یہ موسیٰ کو ماننے والا ہے، اور یہ دوسرا جو ہے وہ کون ہے؟ کہ یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے۔ تو اتنا ہم کو یہاں پر سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ اس اعتبار سے اپنا تعارف کروایا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو موسیٰ والے ہیں، اور جو موسیٰ والے نہیں تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمنی کی حد تک ایکنالج کر رہے تھے کہ یہ ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ تبھی پروردگار عالم نے اس طرح سے تبصرہ کروایا۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک بہت دلچسپ بحث شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے کسی قوم کے نبی کے ماننے والے ہونے کے اعتبار سے جو عنوان پسند کیا ہے وہ شیعہ کا ہے۔ تو کیا واقعاً یہ لفظ شیعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے گروہ، شیعہ کا مطلب ہے پارٹی، شیعہ کا مطلب ہے دوست، شیعہ کا مطلب ہے اتباع کرنے والا، شیعہ کا مطلب ہے فالو کرنے والا، یعنی جو جس کا شیعہ ہوگا
اس کی اور اس کی سمت اور ڈائریکشن ایک ہونی چاہیے. اگر کبھی دائیں بائیں ہو بھی جائے تو پھر اگر وہ اس کا شیعہ ہے تو وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اپنی ڈائریکشن درست کر لے گا کہ مجھے تو اس طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا میں شیعہ ہوں وہ اس طرف جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے. کیا قرآن مجید میں صرف یہیں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ جواب جی نہیں. آپ جناب ابراہیم اور جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں اگر سورہ صافات میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ یقیناً نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے. تو نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی ڈائریکشن ایک تھی. جس سمت میں وہ جا رہے تھے اسی سمت میں ابراہیم بھی جا رہے تھے. تو ان دونوں کی ڈائریکشنز الگ الگ نہیں تھی. شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی مقتدا کے ساتھ ڈائریکشن ایک ہو، امام کے ساتھ ڈائریکشن ایک ہو، جس کو وہ اپنا لیڈر مان رہا ہے اس کے ساتھ اس کی سمت ایک ہو. تو یہاں پر ایک چیز تو ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، اور پروردگار عالم نے اس کو نبی کے ماننے والے کے لیے استعمال کیا. تو اب اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے صرف ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے چیزیں واضح رہیں کہ جب کبھی وہ ڈسکس کریں تو ان کو پتہ ہو کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا، اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے یہ لفظ تو استعمال کیا، مگر آگے کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے، یہ موسیٰ کے دشمن میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کا شیعہ ہونا پسند نہیں کرتا، آل نبی کا شیعہ ہونا پسند نہیں کرتا، تو قرآن مجید کے اندر دوسرا لفظ پھر عدو کا ہے، پھر دشمن کا لفظ ہے. یہ دو چیزیں ہو گئیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. نہیں، انٹرسٹنگلی ایک اسٹیپ اور آگے بڑھی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. تو استغاثہ کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فاستغاثہ، استغاثہ کیا اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا. کس سے استغاثہ کیا؟ کس سے فریاد کی؟ کس سے مدد مانگی؟ موسیٰ سے. کس کے خلاف؟ علی الذی من عدوہ، کہ جو دشمن تھا اس کے مقابلے میں موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ سے مدد کی، درخواست کی، فریاد کی، استغاثہ کیا. تو ہم کو یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے مطابق جو جس کا شیعہ ہوتا ہے وہ اس سے استغاثہ بھی کرتا ہے، فریاد بھی کرتا ہے اور مدد بھی مانگتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ جو یا علی مدد کا نعرہ ہے اس پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک امیر المومنین زندہ تھے تب تک تو ٹھیک تھا، مگر مولا کائنات کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو پھر آپ قرآن مجید کے خلاف جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو کیا حق ہے کہ جو کشتگان راہ خدا ہیں ان کو آپ مردہ کہیں؟ یہ تو قرآن مجید صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض سنجیدہ بظاہر افراد نے یہ اعتراض کیا کہ جب تک حضرت علی چلیے زندہ تھے، سیدنا علی، تب تک اگر یہ کہہ لیا جائے تب تو ٹھیک ہے، مگر اب جب کہ وہ ہیں ہی نہیں تو پھر اس کے بعد ان سے مدد مانگنے کا کیا مطلب؟ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو پروردگار عالم تو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ خبردار وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو. تمہارے دل و دماغ میں، ذہن و خیال و وہم و گمان میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ مر گئے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی زندہ ہو تو اس سے مدد مانگی جاتی ہے. نمبر 2، اگر کوئی قتل پروردگار عالم خدا کی راہ میں قتل ہوا ہے تو پھر قرآن کی نظر میں وہ مردہ نہیں ہے، تو وہ زندہ ہے. جب وہ زندہ ہے تو پھر اس کے شیعوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو پکار کر مدد طلب کریں، چاہے وہ مدد مادی اعتبار سے ہو چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مدد جو بھی ہوگی وہ پروردگار عالم کی عطا ہوگی اس شخصیت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ ان کے لیے خاص نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر یہاں پر بھی میں کسی سے کہوں کہ ذرا مجھے پانی پلا دیجئے اور وہ پانی پلا رہا ہے، تو میں اگر اس سے یہ مدد مانگ رہا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیجئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کو پانی کا پیدا کرنے والا سمجھ رہا ہوں؟ کیا میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پانی کا خلق کرنے والا ہے، یہ پانی کا جاری کرنے والا ہے؟ نہ، میں اس کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ پانی ایک نعمت پروردگار ہے جو اس وقت اس کے تصرف میں ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ میری اعانت کرے، میری مدد کرے، لہٰذا میں پروردگار کا سبب اور وسیلہ سمجھتے ہوئے اس سے پانی طلب کر رہا ہوں. میں اس کا شکر گزار ہوں گا.
بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کی طاقت زیادہ ہے تو وہ بڑا وسیلہ بن سکتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے. اگر آپ اس پورے واقعے کے اندر جو پیچھے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے نا، اگر آپ اس پر بھی غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم وسیلے کی نفی نہیں کرتا. ورنہ پروردگار عالم اگر بچانا چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست بچا سکتا تھا. مگر آپ غور کیجئے کہ کتنوں کو خدا نے وسیلہ بنایا. مادر موسیٰ کو وسیلہ بنایا، اس صندوق کو وسیلہ بنایا، نیل کی موجوں کو وسیلہ بنایا، جناب آسیہ کو وسیلہ بنایا. پروردگار عالم چاہتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست بچا سکتا تھا. مگر اگر منصوبہ پروردگار ہی یہ ہے کہ ایک موسیٰ کو بچانے کے لیے اتنے وسیلوں کو استعمال کیا جائے تو آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں پروردگار عالم کی اتھارٹی کو چیلنج کروں. پروردگار عالم اگر یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہو تو بالکل ٹھیک ہے. خدا اگر چاہتا تو براہ راست سب کو پیدا کر سکتا تھا، مگر وہ ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے. یعنی یہ ساری باتیں بڑی لاجیکل ہیں. کسی بھی چیز کو پرماننٹ سمجھ کر خدا کے مقابلے پر فرض کر لیا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن ہر ایک کو اگر سبب اور وسیلہ سمجھا جائے پروردگار عالم کی طرف سے تو پھر اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل باقی نہیں رہتی. پھر اس کے بعد اس کا سبب اور وسیلہ ہونا، وہ دلیل چاہتا ہے، وہ دلیل مل جائے تو بالکل وہ برحق ہے، اور اگر دلیل نہ ہو تو وہ محمل ہو جائے گا. بہت سارے ایسے باطل وسیلے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس باطل وسیلے کے بارے میں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے جبکہ وہ نہیں ہے، تو علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ ہم اس کو لغو کہیں گے، شرک پھر بھی نہیں کہیں گے. آپ نے غور کیا؟ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا کہ اگر فرض کیجئے ہمارے پاس ایک جسٹیفائیڈ وسیلہ ہے، ہم سمجھ گئے کہ ہم اس سے مدد مانگ سکتے ہیں پروردگار کا سبب سمجھتے ہوئے، وسیلہ سمجھتے ہوئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور وہ کسی اور کو وسیلہ سمجھ رہا ہے جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا ہی کا وسیلہ ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو شرک پھر بھی نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے لغو ہے، محمل ہے، بےہودگی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. شرک اس وقت کہا جائے گا جب خدا کے ساتھ اس کو شریک قرار دیا جائے. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر آپ فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور فون پر سامنے کوئی موجود ہے تو وہ آپ کی بات سن رہا ہے، لیکن اگر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے اینڈ یو آر ناٹ انفارم اینڈ فار ویری لانگ یو کنٹینیو یور ڈسکشن ایزیومنگ دیٹ somebody is there listening to you، کیا آپ اس کو شرک کہتے ہیں؟ آپ اس کو شرک کہیں گے؟ اگر آپ نے موبائل کے اوپر گفتگو کی اور سامنے کوئی موجود تھا، آپ بات کر رہے تھے، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جب لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی اور آپ ایزیوم یہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، رابطہ منقطع ہو گیا، اور اگر آپ بات کر رہے ہیں ارے 5 منٹ کے بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ جو لائن ہے وہ تو ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. تو یہ جو 5 منٹ تک آپ نے گفتگو کی جبکہ سننے والا کوئی نہیں تھا، تو کیا یہ شرک ہے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں، ایک لغو چیز ہوئی اور پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی سننے والا موجود نہیں ہے. لیکن شرک تو اس کو بھی نہیں کہیں گے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کسی ایسے کو وسیلہ سمجھ لیتا ہے کہ جو وسیلہ نہیں ہے، مگر ایزمپشن اس کی یہی ہے کہ یہ وسیلہ ہے، خدا نہیں مان رہا اس کو، ہم مشرک تو اس کو بھی نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ بیچارہ سمجھ نہیں پایا، کمپریہینڈ نہیں کر پایا، یہ صحیح طرح سے انفر نہیں کر پایا، کنکلوڈ نہیں کر پایا. لہٰذا اگر یہ وسیلہ سمجھ کر اس کو پکار رہا تھا تو کام اس نے جو کیا وہ لغو تھا، وہ بےہودہ تھا. یہ اس فون کال کی طرح سے تھا کہ جس میں بولنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ سامنے کوئی سن رہا ہے جبکہ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا. شرک ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ داخل ہوئے شہر میں اس عالم میں کہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے، سو رہے تھے، اپنے گھروں کے اندر تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، وہاں پر انہوں نے 2 مردوں کو دیکھا، یقتتلان، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. ایک تھا اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، ایک تھا قبطی ایجپشن وہاں کا مقامی. وہ کر کیا رہا تھا وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تفاسیر کے اندر آیا کہ اس بنی اسرائیل والے کو وہ گھیر کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، وداؤٹ پیمنٹ اس سے وہ بیگار لینا چاہ رہا تھا، مزدوری کروانا چاہ رہا تھا. جو ایک عمومی مزاج بن جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو ہیں غلام، تو ان کو تو کسی طریقے سے بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، تو وہ لے جا رہا تھا، وہ رزسٹ کر رہا تھا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو فریاد کی اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس کے خلاف جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. فوقدہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک مکہ رسید کیا، ایک پنچ.
اس دشمن کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تاکہ وہ دور ہو جائے، مگر ہوا کیا؟ فقضى علیہ، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو مکہ مارتے ہیں اور وہ مکہ برداشت نہیں کر پاتا، ایز اے ریزلٹ ہی پاسڈ اوے، اس کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ یہیں سے ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یہ شیطان کا عمل ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے فعل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو اس کو فقط گھونسا مارا تھا، ایک مکہ مارا تھا، یہ مر گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، اس کا یہ اثر ہو جائے گا، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ ایک تیسری تعبیر کہ نہیں، اصولی طور پر یہ اس طرح سے جھگڑنا خود ہی شیطان کا عمل ہے۔ کیوں لڑنا چاہیے؟ کیوں جھگڑنا چاہیے کہ نوبت یہاں تک پہنچے؟ کیوں اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے کہ جس کے بعد پھر اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو کہ لڑ رہے ہو خواہ مخواہ پر کسی تیسرے کو انٹروین کرنا پڑے، پھر انٹروین کرنے کے بعد وہ پنچ رسید کرے اور اس کا پھر قہری نتیجہ جو دقیق الفاظ کے اندر کہا جاتا ہے کہ پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنچ جو تھا وہ اتنا مؤثر ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان سے تعبیر کیا۔ کس کو؟ جو شیعہ علماء عام طور پر اس بات کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تخاصم یعنی جھگڑا، یہ تخاصم، یہ جھگڑا، یہ شیطان کا عمل تھا۔ نہ اس عمل کو یہ انجام دیتا، نہ اس بیچارے کو ریزسٹ کرنا پڑتا، اور نہ اس ریزسٹنس کو آبزرو کرنے کے بعد مجھ پر یہ ضروری ہوتا کہ میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، نہ مجھے یہ پنچ مارنا پڑتا اور نہ اس کی موت واقع ہوتی۔ تو یہ اگر اپنا یہ سرکشی کا ایٹیچیوڈ ترک کر دیتا جو شیطان کی طرف سے الہام شدہ ہے تو یہ نتیجہ نہ نکلتا۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ شیطان وہ تو دشمن بھی ہے، مضل گمراہ کرنے والا بھی ہے، مبین کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ شیطان جو نظر نہیں آ رہا مگر اس کا دشمن ہونا بالکل واضح ہے، وہ شیطان جو نظر نہیں آ رہا مگر اس کا گمراہ کرنا بالکل واضح ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ علم کلام کی اور علم تفسیر کی بڑی ڈیٹیل بحث ہے۔ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کل کچھ معصوم اور عصمت ہونے کے حوالے سے اور عصمت کی گفتگو کی گئی تھی، میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، تو پھر وہ ترک اولا کر سکتا ہے۔ کہ بعض کیسز کے اندر انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ترک اولا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے کیس میں ہم جانتے ہیں، اسی طریقے سے بعض دیگر انبیاء کے کیسز کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان سے ترک اولا ہوا۔ تو ترک اولا اور گناہ کے اندر فرق ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ معصیت، کہ پروردگار عالم نے یہ چاہا تھا بطور وجوب اور اس کو انجام نہیں دیا گیا، یہ نہیں کا چاہا تھا بطور حرام کہ اس کو مت انجام دینا اور پھر اس کو انجام دے لیا، یہ تو گناہ ہے، یہ تو پکا گناہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آئیے اگلا مرحلہ کہ بعض احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بھی جب بیان کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے تو کہتے ہیں مستحب ہے، مثلا نماز شب ہے، ہم سب کے لیے مستحب ہے، تو اگر کوئی نہ پڑھے تو گنہگار تو نہیں، مگر جو کام اس نے چھوڑ دیا وہ کیا تھا؟ اولا، بہتر کام تھا۔ اولا کا مطلب ہے بہتر، ترک اولا کا مطلب ہے بہتر کو ترک کر دینا۔ اسی طرح سے کوئی کام ہے مکروہ کہ یہ کام نہ ہوتا تو بہتر تھا، تو اس کو جو عمل کی صورت دی گئی ہے وہ کوئی حرام نہیں ہو گیا۔ جب حرام نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جب گناہ نہیں ہے اس کے باوجود یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نسبتاً جو ایک ورس سینیریو تھا اس کو آپٹ کر لیا گیا۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ عام انسانوں کے لیے بھی صاحبان ایمان میں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کے حسنات بھی مقربین کے لیے سیئات شمار ہوتے ہیں۔ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ اگر آپ ایک صفحے کے اوپر رائٹنگ لکھواتے ہیں، خط رائٹنگ چیک کرنے کے لیے، تو چوتھی جماعت کا ایک بچہ ہے، اس نے ایک پیج آپ کو لکھ کے دکھایا تو آپ نے اس کو دیے 10 میں سے 8 نمبر، اور 9th کلاس کا ایک بچہ ہے وہ لے کر آئے آپ کے پاس بالکل ویسی ہی رائٹنگ کے اندر ویسا ہی پیج، تو آپ نے اس کو دیے 10 میں سے 4 نمبر۔ تو وہ جو 9th کلاس والا ہے وہ اگر بفر جائے اور یہ کہے کہ جناب بالکل ویسی رائٹنگ اس نے کی تو آپ نے دیے 8 نمبر، بالکل ایسی رائٹنگ میں نے کی تو آپ نے دیے 4 نمبر، یہ تو انفیئر ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ میں صرف کاغذ کو نہیں دیکھ رہا، میں کاغذ پر لکھے ہوئے انداز کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ 4تھی کلاس کا ہے، تم 8ویں کلاس کی۔ 8ویں کلاس میں ہونے کے بعد
اگر تم وہی کام کر کے دکھاؤ جو چوتھی کلاس والا کر کے دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تمہیں 8 نمبر نہیں ملیں گے, تمہیں 4 نمبر ملیں گے. وجہ کیا ہے کہ تم سے توقع نہیں ہے کہ تم اس طرح کی پرفارمنس دو. اب میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں کہ مثلا اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ جو مجتہدین ہوتے ہیں, مراجع ہوتے ہیں نا, وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, یعنی بڑے فخر کے ساتھ بتانے کے لیے کہ جو مجتہدین ہوتے ہیں, مراجع ہوتے ہیں, وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, نماز قضا نہیں ہوتی ان سے. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا یہ کوئی بہت امپریسو گفتگو ہے؟ یعنی آپ کیا مجتہد سے یہ توقع کر رہے تھے کہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے؟ ہاں, ان کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو یہ ہوگی کہ ان سے نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ تو توقع ہی نہیں تھی کہ ان سے 5 وقت کی نمازیں جو ہیں ان میں سے کوئی نماز قضا ہو جائے گی. ایک عام مومن کے لیے کہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ پابند صلاۃ تھے, نماز کے پابند تھے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مجتہد یا مرجع کے لیول پر بات کر رہے ہیں تو اس گفتگو کا کیا مطلب ہے کہ ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی؟ تو کیا ان کی نماز قضا ہونی چاہیے تھی؟ توقع نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ مجتہد بنا ہے, صاحب علم ہے, اس مرتبے پر ہے, تو اسے واجب نمازیں قضا ہوں گی. وہ تو نماز شب پڑھے گا, نماز غفیلہ پڑھے گا, یہ اس سے قضا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب وہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مجتہد ہیں, ماہ رمضان کا کوئی روزہ ان سے قضا نہیں ہوتا, تو آپ کیا توقع کر رہے تھے وہ ماہ رمضان کا روزہ قضا کریں گے؟ ماہ رمضان کا روزہ ان سے قضا نہیں ہونا چاہیے, سوائے اس کے کہ بیمار وغیرہ ہو جائیں, عذر ایک الگ بات. لیکن ویسے وہ روزہ توڑ دیں, روزہ چھوڑ دیں, یہ ایک عام مومن کے بارے میں بات ہوگی کہ ماشاءاللہ کیا کہنا, وہ صاحب ایمان ایسے تھے, پابند صوم تھے, روزہ ان سے کبھی قضا نہیں ہوتا تھا. اگر آپ مجتہد کے بارے میں بات کریں گے تو گفتگو اس سے آگے ہوگی کہ بھئی رجب کے روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے, شعبان کے روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے. آپ نے غور فرمایا؟ بالکل اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس سے اگر سرزد ہو جائیں کہ جس سے توقع نہیں ہوتی, چاہے وہ کام گناہ کا نہ ہو, لیکن اس سے توقع نہیں تھی کہ اس طرح کی غلطی اس سے ہو جائے گی جو غلطی گناہ کی حد تک نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر اس سے ہو گئی تو اس کو کہا جاتا ہے ترک اولا. میں نے مثال آپ کی خدمت میں گزارش کی, امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی ہوگی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جو برادران ہیں ان کے یہاں تو بڑا آسان ہے, وہ کہتے تھے گناہ ہو گیا تو ہو گیا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروردگار کو عادل سمجھتے ہیں, نبیوں کو معصوم سمجھتے ہیں. تو ہر ایک کے وکیل صفائی بننے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو خدا کے اوپر اگر کوئی کہے کہ یہ کیسا ہو گیا کہ وہ غریب تھا بیچارہ بھوک سے کیسے مر گیا, تو ہمیں جسٹیفائی کرنا ہے کہ نہیں, پروردگار عادل تھا. اگر نبیوں کے کیس کے اندر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی سے یہ کام انجام پا گیا, تو پھر ہم کو جواب دینا ہے کہ نہیں, یہ گناہ نہیں تھا. جیسے کہ شیعہ عقیدے کے اعتبار سے جو نبی ہوتے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں. تو پھر یہ ترک اولا کا پورا کانسیپٹ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے اپنی جیب سے نہیں نکالا. یعنی یہ واقعاً دکھ ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہوتے ہوئے اس بات کو نہ سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنیادی تفسیر کی کتابیں نہیں پڑھی, اس نے بنیادی جو تفاسیر ہیں وہی نہیں پڑھی. تبھی وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, قرآن مجید جو کہہ رہا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں. قرآن مجید کو اگر آپ صحیح طرح سے سمجھ لیتے تو کبھی آپ کی زبان پر یہ جملہ نہ آتا. اس والے کیس کے اندر یہاں تو ترک اولا بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو یہ حقیر ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہے کہ میں ترک اولا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. شیعہ علماء میں سے بعض نے اس کو ترک اولا پر حمل کیا, مگر میں اس کو ترک اولا بھی نہیں سمجھتا. جیسے کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ واضح طور پر انٹرپریٹ کیے جا سکتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا, فقضا علیہ, اس کی موت واقع ہو گئی. یہ کون کر رہا ہے یہ کام؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. کون موسیٰ علیہ السلام؟ جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے پروردگار عالم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم بھی عطا کیا, حکمت بھی عطا کی, فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی. ہم کیسے بھول جائیں؟ تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب وہ شباب کے عالم پر آ گئے, پورے قد و قامت کے اوپر آ گئے, طاقت کی حالت میں آ گئے, تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس سے علم بھی عطا کیا, حکمن. آپ حکمت کا مرتبہ ترجمہ کریں, آپ چاہے آربیٹریشن کا ترجمہ کریں, جو بھی کریں, مگر دونوں صورتوں میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اپنی صلاحیت کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اس کو پنچ مارا, مکہ مارا, ہونا یہی چاہیے تھا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ مظلوم ہے, اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی.
یہ کام جو ان دونوں کے درمیان ہو رہا تھا یہ کیا تھا؟ من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل تھا. شیطان کا کام ہی یہ کہ مختلف سچویشنز کو ایکسپلائٹ کرے. وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے اور اس بیچارے کو محکوم سمجھ رہا ہے، اس کو بیگار کے لیے لے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور اس کی موت واقع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان عدو ہے، دشمن ہے، مضل ہے، گمراہ کرنے والا، مبین ہے، کھلا ہوا گمراہ کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام اب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. قالا، فریاد کی، مناجات کی، رب اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو میری مغفرت فرما. فغفر اللہ، تو پروردگار عالم نے بلا فاصلہ کہا کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی. یہاں پر یہ لفظ مغفرت آ گیا، پھر کیس خراب ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیے، تو میری مغفرت کر دے. تو اگر گناہ نہیں ہے تو پھر مغفرت کا سوال کیوں ہے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ مغفرت اسی وقت مانگی جاتی ہے جب ایک انسان گنہگار ہوتا ہے. کس نے کہا؟ اگر ایک انسان گنہگار ہے بے شک اس کو مغفرت کی ضرورت ہے، مگر دو سجدوں کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے پروردگار میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ اس جملے کے اندر مغفرت بھی ہے، توبہ بھی ہے. تو ہر انسان جو دو سجدوں کے درمیان یہ جملہ کہہ رہا ہے تو لازماً وہ گنہگار ہے. یہ جملہ کہنے والے معصومین بھی ہیں، یہ جملہ کہنے والے پیغمبر اکرم بھی ہیں، ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو یہ کہے استغفر اللہ اللہم اغفر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار ہے، تو کہنے والوں میں پیغمبر اکرم بھی شامل ہے. تو ہر نماز میں اگر پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیغمبر اکرم ہر نماز میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. مغفرت کا مطلب کیا ہے اس بات کو بھی سمجھیے گا. خاص طور پہ میں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ہاتھ اس وقت ایکسپوز ہے کلائی تک، آپ کو دکھ رہا ہے. اگر میں اس کو اپنی ابا میں لے لوں، یہ ہے مغفرت، اس کو مغفرت کہتے ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی یہ ایکسپوزڈ ہے. اگر میں نے اس کو کور کر لیا تو یہ کورنگ اگر اس کے اوپر آ گئی، اس کو کہتے ہیں مغفرت. عربی زبان کے اندر مغفر اس خود کو کہتے ہیں کہ جو لڑائی کے دوران میدان میں پہنا جاتا ہے. مغفر یہ اسی سے نکلا ہے، غفرہ. یعنی اگر وہ میدان میں گیا اور اس کے سر پر خود نہیں ہے تو وہ ایکسپوزڈ ہے. تلوار کا وار ہو سکتا ہے، اس کو زخم آ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن اگر اس نے خود پہنا ہوا ہے تو اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص گنہگار ہے تو ڈیفینیٹلی وہ عذاب پروردگار کی زد پر ہے، اور اگر اس کو مغفرت مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ عذاب پروردگار سے محفوظ ہو گیا. یعنی اگر جس طرح سے ہاتھ تھا اس کو میں نے کور کر لیا تو ابھی ایکسپوز نہیں ہے. اگر ایک انسان خدا کی معصیت کرے، گنہگار ہو، تو وہ خدا کے عذاب کی زد پر ہے. لیکن اگر اسے استغفار کا کور مل جائے تو گویا پروردگار نے اس کو معاف کر دیا. اگر خدا نے اس کو معاف کر دیا تو اس کورنگ کے نتیجے میں وہ اس عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکن اگر ایک انسان ہے وہ گنہگار نہیں ہے تو کیا اس کو پروردگار عالم کی رحمت کی مزید چادروں کی ضرورت نہیں ہے؟ رحمت کی ایک چادر ہے تو دوسری چادر درکار ہے، دوسری چادر ہے تو تیسری چادر درکار ہے، تیسری چادر ہے تو چوتھی چادر درکار ہے. جتنی مرتبہ انسان استغفر اللہ کہہ رہا ہے وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تیری رحمت کی لیئرز کا محتاج ہوں. جس طرح سے آپ سردی کے موسم میں جاتے ہیں باہر تو صرف شرٹ پہن کر نہیں چلے جاتے، ایک شرٹ ہے نا کافی ہے، کہا کہ نہیں، جب سردی شدید ہے تو پھر مجھے اور لیئرز کی ضرورت ہے. اگر ایک انسان برف باری میں جا رہا ہے، جیکٹ بھی پہن لیا، اونی ٹوپی بھی پہن لی، شال بھی اوڑھ لی، مفلر بھی ڈال دیا، یہ سب کیا ہے؟ جب آپ نے شرٹ پہن لیا تو وائی آل دس، ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کہتے ہیں سردی شدید ہے لہٰذا مجھے مزید لیئرز کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان کسی کی زد پر ہو، چاہے وہ گنہگار نہ ہو، دشمن بہت زیادہ ہے، اس موقع پر بھی اس کو پروردگار عالم کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ پروردگار کی پناہ میں آئے. لہٰذا اگر ایک انسان دشمنوں کے مقابلے میں پناہ چاہتا ہے تب بھی اس کی زبان پر جملہ یہی ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ ربی، کہ اے میرے پروردگار میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، تو میرا پروردگار ہے. وہ اتوب الیہ، میں تجھ سے لو لگاتا ہوں. اتوبو کا ایک مطلب گنہگار کا پلٹ کر واپس آ جانا، لیکن دوسرا مطلب
کہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے لا لگاتا ہوں، یعنی میں تو ہوں ہی تیری طرف، مگر میں مزید تیری طرف لا لگاتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، تجھ سے راز و نیاز کرتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب یہاں پر آ کر دیکھیے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار یہ ہو تو گیا، مگر اب اس کے نتیجے میں آئی ایم انڈر اٹیک، میں اس وقت اٹیک میں ہوں، اس لیے کہ پہلے ہی فرعون والے یہ احساس کر رہے تھے کہ میں ان کا ایک پروبیبل اپومننٹ ہوں، میں ان کا مخالف ہوں، اور اب تو یہ ہو گیا کہ ان کی قوم کا ایک آدمی ہے جو میرے ہاتھ سے مارا گیا، تو اب ہوگا کیا؟ یقیناً میں نے اپنے آپ کو ایک مشکل میں تو ڈال لیا۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے سوشل ورک کرنے والا ہے، وہ سوشل ورک کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو ظاہر ہے اس نے اپنے آرام کو ترک کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ایک زحمت کے اندر ڈال دیا۔ اس موقع پر اگر کوئی یہ کہے کہ کس نے کہا تھا یہ سب کچھ کرنے کا، کس نے کہا، تو وہ کہتا ہے میں نے تو اللہ کے لیے کیا، پروردگار ہے وہی مجھے پناہ فراہم کرے گا، وہی مجھے راحت فراہم کرے گا، وہی میرا مددگار ہوگا۔ یہ جملے جس طریقے سے ہیں اس کانٹیکس میں آپ اس جملے کو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام واضح طور پر پہلے اس کی مدد کرتے ہیں، دشمن کو دور کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہے تو یہ عمل شیطان، یہ لڑنا جھگڑنا بھیڑنا، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، خواہ اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم تو کر دیا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پھنسا تو لیا ہے، اس مسئلے کے اندر میں نے اپنے آپ کو ڈال تو لیا، اب یہ میرے لیے زندگی مشکل تو ہو جائے گی، مگر میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، فغفر لی، تو میری مغفرت فرما، تو مجھے پروٹیکشن عطا کر۔ پروردگار نے فوراً کہا فغفر اللہ، خدا نے ان کی مغفرت کر دی۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ پروردگار عالم نے ان کو پروٹیکشن فراہم کر دیا، یعنی اب اس موقع پر کچھ ایسا ہوگا جس نے پیدا ہونے کے موقع پر ان جلادوں سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا اور پروٹیکشن دیا تھا، اب اس مرحلے پر اسی کے لیے تو پروردگار عالم نے موسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ ان مظلوموں کے یہ مددگار بن جائیں، ماوا بن جائیں، ملجا بن جائیں، سپورٹر بن جائیں، پروٹیکٹر بن جائیں، اور یہ بن گئے۔ تو اس موقع پر پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً خدا غفور بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز ہرگز کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، کم واٹ میں، جو بھی ہو جائے، مگر میں مجرموں کا سپورٹر نہیں بنوں گا۔ اس وقت بھی ظاہر ہے کہ میں خطرے میں آ گیا، لیکن ٹھیک ہے اے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر انعام کیا۔ انعام کیا تھا یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہم نے علم عطا کیا، ہم نے حکمت عطا کی، ہم نے محسنین کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، تو جس طریقے سے آج میں نے فیصلہ کیا اسی طریقے سے آگے بھی اگر مجھے فیصلہ کرنا پڑا تو میں فیصلہ کروں گا، تیری مرضی کے مطابق چلوں گا اور مجرموں کا ساتھ دینے والا نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اب یہ پروردگار عالم کے ساتھ ڈیل تو ہے، اور اب اسباب ظاہری کے تحت کہ دیکھیں پروردگار کس طریقے سے معاملات کو درست کرتا۔ ظاہری طور پر جو دشمن ہے وہ ختم تو نہیں ہو گیا، فرعون والے وہ موجود ہیں، ان کی انٹیلیجنس ہے، وہ ان کو رپورٹ کر سکتی ہے کہ وہ موسیٰ کے جس سے تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس نے تو ایک کام یہ والا بھی کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نہیں جانتے، وہ کہیں پر پوشیدہ ضرور ہو گئے، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خبر وہاں تک پہنچی یا وہاں تک خبر نہیں پہنچی، مگر وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے کسی سیف جگہ پر اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، نظروں سے اوجھل کیے ہوئے ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اور موسیٰ علیہ السلام اگلی صبح شہر میں پھر داخل ہوئے، اس عالم میں کہ دل میں خوف تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یترقب، انتظار کر رہے تھے نتائج کا، ایک ذہن میں دل میں ایک اپریہنشن ہے کہ اگر ان تک خبر پہنچ گئی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے، لیٹ سی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے قرآن نے وہ ہے خائفین یترقب۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، ابھی موسیٰ علیہ السلام حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہی جو کل مدد کے لیے پکار رہا تھا ایک مرتبہ پھر چلا رہا، کسی اور کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، کہ تو غوی مبین ہے، تو کھلا ہوا گمراہ ہے،
یعنی کیا مطلب ہے؟ تو اپنا، مگر اپنا ہونے کے باوجود تجھے سمجھ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان حالات میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ایک انسان مائنورٹی میں ہوتے ہوئے ایک انسان اس طرح سے جو پرسیکیوشن کا شکار ہے، تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ ہر ایک سے لڑتا رہے، جھگڑتا رہے، بھڑتا رہے؟ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو جتنا ہو سکے اس کو ایوائڈ کر کے آگے بڑھ جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، نہ یہ کہ پہلے اس سے لڑے، پھر اس سے لڑے، پھر اس سے لڑے، پھر اس سے لڑے۔ مناسب تو نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تقیہ کی مخالفت کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر تقیہ کرنا ہو وہاں پر تقیہ کی مخالفت کرنا کا یہ بھی پسندیدہ نہیں، کہ ہو تم اپنے، مگر اپنے ہونے کے باوجود تمہارے اندر اتنا سینس نہیں ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر ڈیل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، کہ وہ جس نے کل مدد مانگی تھی یستسرع کو، آج بھی وہ چلا رہا ہے۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، یعنی اس کے لیے بارز معذرت برادران عزیز، بہت سے عوامی جملے ہیں کہ جو میری زبان تک آ رہے ہیں لیکن میں ان کو استعمال نہیں کر رہا، مناسب نہیں سمجھتا کہ ممبر سے ان جملوں کو استعمال کروں، ورنہ بہرحال اگر آپ اسٹریٹ کے اوپر چلے جائیں تو ایسا کوئی جو اپنا ہوتا ہے نا، کہ اپنا ہونے کے باوجود اس کو سینس نہ ہو، تو اس کے لیے بڑے عجیب عجیب اور ایسے مضحکہ خیز جملے ہوتے ہیں کہ جو بولے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بہرحال جو اپنا ہے تو اپنا ہونے کے باوجود اس پر ہو تو غلط، ظلم ہی رہا ہے، مگر ظلم ہونے کے باوجود یہ معاملہ ہے کہ اس کو ڈیل کرنا نہیں آ رہا، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تو تربیت کی اس کو بہرحال ضرورت ہے۔ وہ چلا رہا تھا، قال له موسیٰ انک لغوی مبین فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما۔ پھر قرآن کی تعبیر دیکھیے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر پکڑیں کس کو؟ اس کو جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ نوٹ کیجئے گا، یہ جو میں نے کہا کہ بہرحال تھا وہ اپنا، یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، یہ آگے دیکھیے عدو لہما۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہ کہنے کے بعد بھی کہ انک لغوی مبین، کہ تو غوی ہے، مبین ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ لما اراد ان یبطشا، کہ وہ حملہ کریں، تھامیں، دبوچیں اس کو، کون؟ الذی بالذی ہوا عدو لہما، کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ ابھی بھی پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ دشمن موسیٰ کا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ کا دشمن نہیں ہے موسیٰ کا دشمن، اور اس کا بھی دشمن ہے، تو اس کا دشمن ہے، موسیٰ کا بھی دشمن ہے، تو موسیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں غوی مبین؟ اس کی وجہ سے انٹرپریٹ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانا چاہ رہے کہ اس سچویشن کے اندر کوئی یہ مناسب کام نہیں ہے کہ ہر ایک سے جھگڑتے رہو اور لڑتے رہو۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال، تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ یہاں پر مختلف انٹرپریٹیشن ہے، میں اسٹریٹ اوے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام حملہ آور ہو رہے تھے، اس نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کہ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو؟ کما قتلت نفسا بالامس، کہ جس طرح سے کل تم نے ایک کو قتل کیا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام انڈرسٹوڈ کہ وہ بات جو کل ہوئی ہے اب وہ راز نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، لوگوں کے درمیان یہ بات معروف ہوتی جا رہی ہے کہ وہ قتل میرے ہاتھ سے ہوا ہے، چاہے میری انٹینشن نہیں تھی، مگر میں اپنی انٹینشن کی صفائی کہاں کہاں دیتا پھروں گا۔ بہرحال لوگوں کے درمیان یہی ایزیوم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان یہی چیز معروف اور مشہور ہو گئی ہے کہ میں نے کل ایک کو قتل کیا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ تم تو زمین میں جبار بننا چاہتے ہو، تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جبر کا نظام آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کی مٹ بھیڑ ہو رہی ہے اس نے سامنے سے کیا کرنا تھا؟ کوئی گلاب جامن تو نہیں پیش کرنا تھا، اس نے تو سامنے سے اپنے کیس کو اسی طریقے سے پیش کرنا تھا کہ تم تو جبر کرنا چاہتے ہو، تم تو بس مجبور کرنا چاہتے ہو۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، یعنی تم ریفارمر نہیں بننا چاہتے۔ اس جملے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک عمومی شہرت یہ تھی کہ وہ اصلاح پسند تھے، اصلاح طلب تھے، وہ ریفارمر تھے، وہ لوگوں کے درمیان اس بات کو پریچ کیا کرتے تھے کہ یہ سوسائٹی کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کریکٹ نہیں ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کا یہ آرڈر، یہ کرپشن کا ہے، یہ فساد کا ہے، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی بات جو آیت کے اندر پروردگار عالم بیان کر رہا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، دور شہر سے ایک شخص آیا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا، جا آیا، رجل مرد، من اقصى المدینہ دور شہر سے، یسعیٰ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا، اور اس نے آ کر کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک،
جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. ایلیٹ کلاس سے مراد فرعون اور فرعون کے حواری کہ وہ تمہارے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ. یأتمرون بک لیقتلوک، اور ان کا مشورہ اس سمت میں جا رہا ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے. فخرج انی لک من الناصحین، تو یہاں سے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے ویل وشرز میں سے ہوں. یہ ان کو بات کس نے پہنچائی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مومنون. قد افلح المومنون جہاں سے آغاز ہوتا ہے اور صفات شروع ہو جاتی ہیں کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں نماز کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں، عہد کے بارے میں، امانت کے بارے میں، کردار کے بارے میں، وہ جو سورہ مومنون. ایک اور سورہ ہے قرآن مجید کا 40واں سورہ جس کا نام ہے سورہ مؤمن. اس کو سورہ مومنون کے ساتھ مکس اپ مت کیجیے گا. 40واں سورہ سورہ مؤمن، اسی کا دوسرا نام ہے سورہ غافر. یہ سورہ غافر تو خیر ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی ایک صفت کی وجہ سے سورہ غافر کہا گیا. اس کو سورہ مومن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں مومن آل فرعون کا تذکرہ ہے. مومن آل فرعون جن کا نام حزقیل بیان کیا جاتا ہے، اور بھی نام بیان کیے جاتے ہیں، مگر وہ جو مومن آل فرعون ہے جس کے لیے وہاں پر تعبیر یہ ہے کہ جاء مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ مومن آل فرعون کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ فرعون والوں میں سے مگر مومن تھا اور اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. ایک قول یہ ہے کہ وہی مومن آل فرعون جس نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون والوں کے لیے کوئی اجنبی شخصیت تو تھے نہیں، تو وہ شخص کہ جو باہر تبلیغ کر رہا ہے تو وہ محل کے اندر بھی تو بہت کچھ کہہ رہا ہوگا. تو انہی میں سے ایک حزقیل علیہ السلام وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹر بن گئے. اور یہ جو سپورٹر تھے انہوں نے اس موقع پر بھی آ کر دور شہر سے وہ دوڑتا ہوا آیا، اس لیے کہ اس کو اطلاع تھی کہ وہاں پر کیا پلاٹ ہیچ ہو رہا ہے. تو انہوں نے آ کر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں فرعون والے مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تم کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے. فخرج، تم یہاں سے چلے جاؤ. انی لک من الناصحین، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اس عالم میں کہ خوف زدہ تھے کہ آگے کیا ہوگا. یترقب، منتظر تھے کہ دیکھیں. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب، اے میرے پروردگار، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. یہ 21ویں آیت جہاں پر آج ہماری بات ٹھہری. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.